بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اس دعا کے ساتھ مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا رمضان مبارک جو ہے وہ بہت اچھی طرح گزارے، اس کی تمام برکات اور رحمتوں سے فیض یاب ہوں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رفتہ رفتہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اب ایک اور جو ہے واجب ہم پہ اس کے بارے میں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، جو کئی سوالات تھے، اور وہ ہے صدقۃ الفطر، یعنی نماز عید پڑھنے سے پہلے ہمیں جو ادا کرنا ہوتا ہے۔ کئی سوالات سے ان سب پہ ایک ویڈیو بنانے کے بجائے میں نے ان سب کو ایک ویڈیو میں ضم کر دیا ہے، ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی، اس لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو اسکپ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ یہ ایک شرعی حکم ہے۔ صدقہ فطر روزوں کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی فضول باتیں وغیرہ زبان سے نکل جائیں تو صدقہ فطر کے ذریعے روزے ان چیزوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی قبولیت کی راہ میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے صدقہ فطر کب دیا جائے، اس کی ادائیگی کا صحیح وقت کیا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ عید کے دن کی صبح کا سورج طلوع ہونے پر واجب ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص عید کی صبح طلوع ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ بھی عید کی صبح طلوع ہونے سے پہلے دنیا میں آتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر جسے ہم عام طور پہ فطرانہ بھی کہتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر پہلے ادا نہ کیا تو عید کی نماز کے لیے جانے کے بعد آپ پڑھ کے جب آ جائیں تو پھر بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن نہ اگر پہلے کیا ادا اور نہ بعد میں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اس سے بری ذمہ ہو گیا، اس کی ادائیگی برابر اس شخص کے ذمہ رہے گی، یعنی کہ صدقہ فطر واجب ہے اور اسے ادا کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ فطرانہ یا صدقہ فطر یا فطرہ کس چیز سے ادا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، فیکس 1 سا کھجوریں یا اسی قدر جو دیے جائے، کیونکہ اس زمانے میں جو کا اناج زیادہ ہوتا تھا، تو یہ غلام اور آزاد، مرد اور عورت، ہر چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب ایک مسئلہ اور سوال یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کیا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ تو صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7 تولے سونا ہو، یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم نقد موجود ہو، اور اگر اس کی مالیت اتنی اس کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو اتنا سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ ہی اس کے برابر مقدار میں اس کے پاس رقم موجود ہے، لیکن گھر میں سامان وافر مقدار میں ہے جو کہ ان دونوں کی رقم کے برابر بنتا ہے، تو اس صورت میں بھی ان پہ صدقہ فطر ہے، تو واجب ہے، یعنی کہ ان پہ دینا ہوگا ان چیزوں پہ۔ صدقہ فطر جو ہے کیا ہم سب لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو ہم نہیں دے سکتے، تو کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ لینے اور دینے کی ترغیب دی اور اس کو آپس کی محبت، الفت اور ثواب آخرت ملنے کا ذریعہ بتایا، تو اس سلسلے میں کچھ سوالات ذہنوں میں آئے جن کے جواب دینا ضروری تھے، جواب طلب تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میرے 2 پڑوسی ہیں اور دونوں حقدار ہیں اور مجھے کچھ ہدیہ دینا ہے اور میرے پاس وافر مقدار میں نہیں ہے، بس مطلب کم ہے چیز، میں دونوں کو نہیں دے سکتی، تو میں ان دونوں میں سے کس کا خیال کروں، یعنی کہ کس کو ترجیح دوں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے میں کس کو دوں اور کس کو چھوڑ دوں، یعنی کہ پہلے میں کس کا خیال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے سب سے زیادہ قریب ہو اس کو دو، کہ سبحان اللہ کتنی اچھی مثال دیا کہ یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا گھر آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہو اس کو آپ صدقہ فطر دے دو، یا جو بھی آپ نے ہدیہ دینا ہے اس کو ترجیح دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال سے پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کا نہ صرف طریقہ معلوم ہوا، بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ نیکی کرنے کے لیے بھی سمجھ، عقل اور ہوش کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بے شک آپ نے ایک نیک عمل اچھی نیت سے کیا ہو اور طریقہ ٹھیک نہ ہو، یعنی کہ اس کا اصل حقدار کوئی اور ہو اور اس کو فائدہ نہ ہو،
تو یہ بھی پھر واجب جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے کہ کیا صدقہ فطر ہر ایک مسلمان کو ہم دے سکتے ہیں؟ تو نہیں، ہم صدقہ فطر ہر ایک مسلمان کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر آپ اپنی اولاد، نانا نانی، دادا دادی، ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ البتہ دوسرے رشتہ داروں کو، مثلاً بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ وغیرہ کو دے سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، اگر دیں گے تو ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی ہیں اور وہ سید ہیں تو کیا آپ ان کو صدقہ فطر یا کوئی اور صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو سیدوں کو آپ کوئی بھی صدقہ یا صدقہ فطر نہیں دے سکتے، سیدوں کو دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ویڈیو میں دوں گی، تو اس لیے آپ پوری ویڈیو کو سنیں۔ اور اب جو ہے اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، یہ ہر سال جو ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے اناج کی قیمت کے حساب سے مقرر ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر دینے کے سلسلے میں دینار، درہم، سونے چاندی کے سکے ان کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ جو چیزیں گھروں میں عام طور سے کھائی جاتی ہیں ان کے ذریعے صدقہ فطر کی ادائیگی بتائی۔ اب اوپر جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 1 سا کھجور، 1 سا جو فی صدقہ فطر کی ادائیگی دینے کو اس میں ذکر آیا ہے۔ دوسری حدیثوں میں بھی 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب یعنی کشمش دینے کا بھی ذکر آیا، کیونکہ اس زمانہ میں یہ چیزیں عربوں میں زیادہ پائی جاتی تھی، یہ اناج اور یہ کھانے پینے کی، تو انہی سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا۔ اور بعض روایات میں 1 سا گیہوں یعنی اناج 2 آدمیوں کی طرف سے بطور صدقہ فطر دینا بھی وارد ہوا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر صدقہ فطر میں جو دے تو 1 سا دے، گیہوں دے تو آدھا سا دے۔ تو ناظرین اکرام، جو صدقہ فطر ہے آج کے دور میں ہمارے ہاں جو گندم آٹا اس کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے صاحب جو علم ہے وہ مقرر کرتے ہیں، تو ہم نے آج کے دور کے مطابق اس کو دینا ہے۔ اور یہ ایک اہم فریضہ ہے جسے ہم نے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ضرور ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے مددگار ہیں جو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور یہی نہیں ہے کہ بالکل عید کے دن ہی دیں، آپ کچھ دن اگر پہلے دے دیں تو ان کی ضروریات کچھ پوری ہو سکتی ہیں، ان کے بچوں کی بھی کوئی ضرورت ہوگی، کوئی راشن کا انتظام ہو سکتا ہے، تو انہیں بھی اپنی خوشیوں میں اس طریقے سے شریک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔